ایسے لوگوں کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی جو دعاؤں کے آداب سے ناواقف ہیں، ان دعاؤں کے جو تقاضے ہیں، ان کے ساتھ جو لوازمات ہیں، ان سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ اس دعا کے لوازمات ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس شخص نے ان لوازمات کا جو اس دعاؤں کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں، جو اس کا موسم بنا رہے ہیں، ان کا لحاظ کیا، لازماً اس کی یہ دعا قبول ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا حق ادا کرتے ہوئے، ان لوازمات کو پورا کرتے ہوئے کوئی دعا مانگے اور خدا اسے رد کر دے۔ جن کی بھی مقبول ہوئی ہیں اسی طرح مقبول ہوئی ہیں، اور جو اس کو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا وہ فرضی جنت میں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا میں نے دعا کا حق ادا کر دیا۔ بہت لمبا مضمون ہے، اس میں سے میں نے چند آیات جو ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ میں نے چنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ بہت سے لوگ ہیں جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، بددیانتیاں کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر ہے، بد انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ان کا استثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ ان توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اگر وہ اخلاص سے توبہ کریں۔ الا من تاب وآمن، پھر اثر نو ایمان لائیں، پہلے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں، پھر حقیقی خدا پر جو توبہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک فرضی خدا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس پر ایمان لائیں۔ وعمل صالحا، اور توبہ کے بعد سچے خدا پر ایمان لانے کے نتیجے میں نیک اعمال ضرور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ وعمل صالحا اس کا طبی نتیجہ ہے۔ فإنه يتوب إلى الله متابا، یہی وہ شخص ہے جو توبہ کے میں اللہ کی طرف یوں جھپٹتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف جاتا ہے۔ متابا کہتے ہیں یہی ہے توبہ سچی، اسی کا نام توبہ ہے۔ اس طرح یہ لوگ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف لپکتے ہیں۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، ان کی بعض اور صفات یہ ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ پھر اب ایسا معاشرہ جس میں دن رات جھوٹ بولے جا رہے ہیں، فریب کاری سے کام لیا جا رہا ہے، وہ خود بخود مستثنیٰ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ جو ہے ایک طرف بدیوں سے استثناء پیدا کر کے نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اور نیک لوگوں کو لیے خوشخبری ہے، دوسری طرف از خود جو اس استثناء کے اندر نہیں محفوظ نہیں ہوتے ان کو ان میں سے نکال کے باہر پھینکتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان میں ملوث نہیں ہوتے، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات اللہ، آیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ان سے سلوک نہیں کرتے کہ سنی انسنی کر دی۔ اس آیت پر پہنچ کر مجھے سمجھ آئی کہ میں بھی تو آیات پڑھ کر ہی سمجھاتا ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا ذکر فرما دیا تھا کہ تم لاکھ آیتیں پڑھو، جو لوگ آیتوں سے خود صاحب بصیرت والا سلوک نہیں کرتے اور ایسے لوگوں والا سلوک نہیں کرتے جو پوری توجہ سے سنتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، بیکار جائیں گی۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا، یہ سب کرنے والے لوگ ہیں جن کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے خدا ہمارے لیے بطور رحمت نازل فرما، من ازواجنا و ذریاتنا، ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ایسے متقی
اور ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور اولاد در اولاد عطا فرما کہ ہم متقیوں کے امام بننے والے ہوں۔ تو اگر تقوی کی قیمت دل میں ہے تو پھر ہی انسان متقیوں کا امام بننے کی دعا مانگتا ہے، اور جو گھر اپنی اولاد میں تقوی پیدا نہیں کر رہا اور اس کی لذت تقوی کے سوا اور باتوں میں ہے، اس کی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جن کی گھروں کی لذتیں دنیا داریوں میں، دنیاوی مال اور فوائد حاصل کرنے میں ہیں، ان کی شادیاں اسی طرح دنیا کی خاطر ہوتی ہیں، اور ایسی شادیوں کے نتیجے میں یہ دعا بالکل بے محل اور تمسخر کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تقوی سے کام لیں، اپنے معاشرے کو درست کریں۔ یہ جو ایک دوسرے سے دھوکے بازیاں ہیں شادی کی، یا حرص و ہوا میں شادی کرنا، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں